السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس سوال کو آج میں ایڈریس آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا نے مجھے بغیر میری اجازت کے، بغیر میری کنسنٹ کے کیوں تخلیق کیا؟ آپ کو یہ سوال بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا، لیکن بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا بھی ہے، آتا بھی ہے، اور کبھی کبھی وہ اسے پوچھ بھی لیتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ہم اسی شخص سے پوچھتے ہیں جو یہ سوال پوچھتا ہے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کیوں تخلیق کیا گیا؟ تمہاری مرضی کب جانی جاتی؟ تمہاری تخلیق سے پہلے کسی بھی چیز کی مرضی جانی ہی نہیں جا سکتی۔ تمہاری عقل خود اس بات کی گواہی دے گی۔ دوسری بات، جو چیزیں تم استعمال کرتے ہو ان سے استعمال سے قبل تم نے پرمیشن لی تھی؟ کیا تم نے درخت سے پوچھا تھا کہ آپ کو میں کاٹ سکتا ہوں کیونکہ میں نے پلنگ بنانا ہے؟ اس پہاڑ سے تم نے پوچھا تھا جسے کھود کے تم نے آئرن نکالی، پھر اس سے آگے جا کے سٹیل بنائی اور اس سے تم چھری، کانٹے، چمچے استعمال کرتے ہو؟ کیا تم نے مٹی سے پوچھا تھا اسے کھودنے سے پہلے کہ میں تم سے پوٹری بنانا چاہتا ہوں؟ تم خود ایک طریقہ کار دنیا میں اپنائے ہوئے ہو اور بات کرتے ہو کہ ہمارے لیے ایک طریقہ کار الگ سا کیوں نہیں اپنایا گیا؟ دراصل اس کا جواب ایک ہی ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ درخت کا ایک مقصد ہے، مٹی کا ایک مقصد ہے، پہاڑوں کا ایک مقصد ہے، تو انسان کا بھی ایک مقصد ہے۔ انسان کو اس مقصد کے تحت تخلیق کیا گیا ہے اور اسے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مقصد کیا ہے؟ جن لوگوں نے ہدایت پائی انہوں نے اس مقصد کو ہدایت کے ذریعے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں ان کا مقصد سمجھا دیا کہ تمہیں اس لیے تخلیق کیا گیا ہے کہ تم رب کائنات کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور صرف تمہیں ہی نہیں، جنوں کو بھی اسی مقصد کے تحت تخلیق کیا گیا ہے، اور ہر شے جو کائنات میں موجود ہے وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے سوائے تم دونوں کے، جن میں سے بعض تو کرتے ہیں اور بعض سرکش اور باغی ہو کر شرک اور کفر کے اندھیروں میں گر جاتے ہیں، اور کچھ نفاق کے اندھیروں میں سے منافقین کی طرح جھانکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہر شے اللہ کی عبادت کرتی ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ یہ چہچہاتی چڑیاں ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتی ہیں، پر تمہیں ان کی بولی سمجھ میں نہیں آتی۔ جنگل کے بڑے بڑے درندے وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، پر تمہیں ان کی بولی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کھڑے ہوئے درخت تمہیں بظاہر یوں معلوم ہوتے ہیں کہ ان میں جان نہیں ہے، یہ بھی جان والے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے طریقہ کار سے جو اللہ نے انہیں سکھایا ہے۔ اسی طرح یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ بے جان نہیں ہیں، یہ تو تمہاری سائنس کہتی ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی جان والا بنایا ہے۔ اس لیے جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو ان پر بھی ایک کیفیت طاری ہو جاتی کہ بڑے بڑے سیارے، ستارے یہ بھی جان رکھتے ہیں۔ اب تو سائنس بھی کہنے لگ گئی ہے کہ یونیورس از الائیو، اس میں کوئی جان محسوس ہوتی ہے۔ اس پر پھر کبھی بات کریں گے، لیکن آئیے اگر اسی پر بات کر لیں جو آج کا ٹاپک ہے کہ ہر شے کا ایک مقصد ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو اسی کو اگر سامنے آپ رکھ کر دیکھیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شے کو اس کا مقصد پتہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمہاری تگ و دو، جستجو، محنت کس ڈائریکشن میں ہونی چاہیے، وہ ڈائریکشن بھی بتا دی ہے۔ اور ہم اس ڈائریکشن کو اپنے رب سے مانگتے بھی رہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو اس رب نے جواب بھی دے دیا ہے، ہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ لو وہ کتاب جس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ہدایت پانا چاہتے ہیں، اور اس کتاب میں شک و شبہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔
تو اس کتاب کے ذریعے اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جب واپس لوٹو گے ہماری طرف، سورہ ملک میں فرماتا ہے، تو یہ زندگی اور موت کا جو کھیل تم اپنے سامنے دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ سب ختم ہو جائے گا یہاں کے بعد، ایسا نہیں ہے۔ تمہاری سوچ بہت سطحی ہے۔ پھر دیکھو گے تم کہ واپس لوٹنے پر کیا عمل کر کے آئے ہو، کیا عمل لے کر آئے ہو، یہ پھر دیکھو گے تم۔ تو تم دیکھو کہ تمہیں عالم ارواح میں بنایا، وہاں ایک کیفیت میں تمہیں رکھا، پھر عالم ناسوت یعنی اس دنیا میں تمہیں بھیج دیا ایک جسم اور روح کے ملاپ کے ساتھ۔ یہ اصل میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں تمہاری آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اس کے باوجود رب رحمان نے تمہیں سہولتیں میسر کیں، رہنے کو ایک زمین دی، اس کے اوپر تم آسائش استعمال کرتے ہو، آرائش استعمال کرتے ہو، ضروریات زندگی استعمال کرتے ہو۔ پھر اس امتحان کے اختتام پر روح اور جسم ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، پر تعلق رہتا ہے جو تمہاری برزخی حیات ہے۔ پھر قیامت کے دن تمہیں اسی طرح پھر اٹھا کھڑا کیا جائے گا جس طرح تم دنیا میں تھے، اور پھر روح کو جسم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر حساب کتاب کے بعد بعض کو جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں وہ رب کی نعمتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اور بعض کا ہمیشگی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں، دوزخ کی آگ میں۔ ہاں کچھ ایسے ہوں گے جو دوزخ میں، جہنم میں اپنا ٹائم گزار کر اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت جو اس کے بندوں پر ہوگی کہ جاؤ شفاعت کرو ان کی، اس کے ذریعے، اور کچھ خاص اللہ کی رحمت اور فضل کے ذریعے پھر وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، وہ الگ معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد جب موت ذبح کر دی جائے گی تو پھر کسی کو موت نہیں، جو جہنم میں ہے جہنم میں ہے، جو جنت میں ہے جنت میں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، خالدین فیہا ابدا، تو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ فلسفہ حیات و ممات ہے، یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ پوچھنے کی ضرورت درکار نہیں، کیونکہ پوچھنے کی ضرورت درکار ہوتی ہر لمحہ تو پھر آپ بھی پوچھتے، آپ بھی روبوٹ سے کھیلنے سے پہلے اس سے پوچھتے، آپ بھی کھلونوں کو استعمال کرنے سے پہلے ان سے پوچھتے، گاڑیوں سے پوچھتے، گھوڑوں سے پوچھتے، درختوں، پہاڑوں، زمین سے پوچھتے، پر آپ تو نہیں پوچھتے، آپ تو کسی سے کچھ بھی نہیں پوچھتے، آپ تو اتنے فکری طور پر آزاد ہیں کہ آپ تو کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اس رب کائنات، اس رب سماواتی والارض، اسے تو کسی سے پوچھنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں۔ حاجتیں اور ضرورتیں تو ساری ہمارے ذمے ہیں، کیونکہ ہم ایک ایسی تخلیق ہیں جسے عزت دی گئی ہے، لیکن عزت صرف اسی کو راس آتی ہے جو صحیح معنوں میں اس عزت کو سمجھتا ہے اور اللہ کا عبد بن کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ یہ اسے راس نہیں آتی جو سرکشی کرتا ہے اور فرعونیت اور انانیت کرتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو ڈبا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ مثال بن جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے کہ دیکھو ایسا کرو گے تو یہ انجام ہوگا، اور اچھی زندگی گزارو گے تو انعامات میں رہو گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔